بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم 4 پوائنٹس پر بات کریں گے، جن میں سب سے پہلے عمران خان یا پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں ہونے والے جو 9 حلقوں کے الیکشن ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے فلسطین کے اندر کس طرح کا ظلم و جبر کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ نون لیگ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت عمران خان کے گھر کے باہر لوگ کیوں اکٹھے ہیں اور کس بات پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 9 حلقوں میں الیکشن کیوں ہو رہے ہیں۔ چونکہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام ممبران قومی اسمبلی نے استعفے پیش کر دیے تھے اس وقت کے اسپیکر بلکہ ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری صاحب کو، اور قاسم سوری صاحب نے ان استعفوں کو قبول کیا، سارا پروسیس مکمل کر لیا، لیکن الیکشن کمیشنر نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور اس امپورٹڈ حکومت نے اس پروسیس کو روک دیا اور کہا کہ دوبارہ سے وہ سارے جو امیدوار ہیں، وہ سارے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، تصدیق کے لیے آئے اور پھر ان کے استعفے جو ہے وہ قبول کیے جائیں گے۔ حالانکہ قانونی طور پر قاسم سوری وہ استعفے جو ہے وہ قبول کر چکے تھے، لیکن اس وقت یہ حالات ہیں پاکستان کے اندر کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لہٰذا استعفے امپورٹڈ حکومت نے کہا جی قبول نہیں کیے گئے تو نہیں کیے گئے، کیونکہ اس میں قانون حائل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون اسی کا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، قومی اسمبلی کے 11 حلقوں کے استعفے جو ہیں وہ قبول کر لیے گئے 11 ممبران کے۔ اب ان 11 میں سے 2 مخصوص سیٹوں سے جیتے ہوئے لوگ تھے، یا جیتے ہوئے نہیں کہہ سکتے، مخصوص لوگ تھے جو بغیر الیکشن لڑے جو ہے منتخب ہوتے ہیں۔ تو ان کے علاوہ اب 9 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے جو سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے ان تمام 9 حلقوں کے اندر خود اکیلے الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان تمام 9 حلقوں کے اندر خود الیکشن لڑیں گے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی جو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ کہ ان کا خیال تھا، یعنی امپورٹڈ حکومت کا خیال تھا کہ وہ کسی طرح سے لوگوں کو توڑ لیں گے، لوگوں کو خرید لیں گے، ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ کسی طرح 1-2 سیٹیں جیت لیں گے۔ لیکن عمران خان نے اس میدان میں بلکہ سارے میدانوں میں خود آ کے یہ جو راستہ ہے یہ بند کر دیا ہے امپورٹڈ حکومت کے لیے کہ وہ کسی کو ڈرا سکیں گے یا کسی کو خرید سکیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ بہت جلد آگے الیکشن جنرل بھی آ سکتے ہیں، لہٰذا بہت سے ایسے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے جو بیچارے اتنا خرچہ نہیں کر سکتے کہ ابھی بھی الیکشن لڑیں اور اس میں خرچہ کریں، اس کے بعد جنرل الیکشن میں بھی جا کے خرچہ کریں۔ لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ عمران خان تمام حلقوں میں کھڑے ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ ان حلقوں میں جو الیکشن میں جو بھی اس پہ خرچہ آئے گا وہ ایک پارٹی برداشت کرے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اسرائیل کے اندر یعنی اسرائیل اس وقت فلسطین پر اس قدر ظلم و جبر کر رہا ہے، اس قدر بمباری کر رہا ہے کہ فلسطین میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک قیامت برپا ہے۔ اسرائیل جیسے بدماش کو آج تک کوئی نہیں روک سکا،
وہ اپنی من مرضی کر رہا ہے ہر طرف اور چاہتا ہے کہ پاکستان اسے تسلیم کر لے، تو اسرائیل یہ بھول جائے کہ فلسطین پر ظلم و ستم کرنے کے بعد وہ امید رکھے کہ پاکستان اسے تسلیم کرے گا۔ پاکستان کسی صورت تب تک اسے تسلیم نہیں کرے گا جب تک وہ فلسطین کے لوگوں کو ان کے حقوق واپس نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں نون لیگ کو ایک برادرانہ مشورہ دیتا چلوں کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس وقت امپورٹڈ حکومت، اس کے لیے میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اطلاعات و نشریات کی جو آپ کی وزیر ہے مریم اورنگزیب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کی جگہ کسی سنجیدہ بندے کو یہ عہدہ دیں تو شاید آپ کے جو بیانات کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جو فیصلوں کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس میں کچھ جان آئے، کیونکہ یہ عورت اس قدر غیر سنجیدہ اور گھٹیا لفظوں کا استعمال کرتی ہے کہ جو سنجیدہ بیان بھی ہوتا ہے یا جو بھی سنجیدہ فیصلہ آپ لوگ کرتے ہیں، جب یہ اس کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے تو اس کے بعد اس اناؤنسمنٹ کا یا ان فیصلوں کا جو سنجیدگی ہے وہ برقرار نہیں رہتی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس عورت کو اتنے بڑے عہدے پر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس عورت کے بیانات جو ہیں وہ ٹک ٹاک اور میمز بنانے کے لیے تو بہترین کہے جا سکتے ہیں، لیکن ایک ملک کی جو رولنگ پارٹی ہے اس کی جو ترجمانی ہے اس عورت کو وہ زیب نہیں دیتی۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے اور دلی مشورہ ہے اس امپورٹڈ حکومت کو کہ خدا کے لیے اس عورت کو تبدیل کریں اور اس کی جگہ پہ کسی سنجیدہ انسان کو لے کے آئیں، کیونکہ کوئی بھی سنجیدہ بندہ جو ہے وہ اس کے بیانات کو کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیتا۔ لہٰذا یہ جو بھی لطیفے اور جو بھی دھمکیاں لگا کے جاتی ہے، ان دھمکیوں کو عمران خان تو کیا اس ملک کے عوام بھی جو ہے وہ اپنی جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ ناظرین اکرام، اس وقت بنی گالہ کے اندر عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر بہت سارے لوگ جمع ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اصل میں وہ لوگ ڈسٹرکٹ پنڈی کے جو ہیں وہ اسکول کے ٹیچر صاحبان ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، بلکہ وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے لوگ ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں اور وہ مطالبہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، اس مطالبے کو پورا کر دینا چاہیے۔ سمپل سا مطالبہ ہے، ان لوگوں کا متفقہ بیان ہے کہ اس وقت ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر جو سی او ایجوکیشن بنایا گیا ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں کے مطابق وہ شخص انتہائی بدتمیز ہے، کرپٹ ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی نازیبا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ بہت بڑا نہیں ہے، بہت سیدھا سا سمپل سا مطالبہ ہے۔ اگر دو چار لوگ اس طرح کی شکایت کریں تو ان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پورے ڈسٹرکٹ کے ٹیچر صاحبان اگر آئیں، ان سے ریلیٹڈ وہ بندہ ہو، تو پھر ضروری ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے، مانا جائے اور بھرپور طریقے سے ایکشن لیا جائے، اور فوراً اس جو ڈسٹرکٹ سی او ہے اعظم کاشف اس کو تبدیل کیا جائے، اور ٹیچر صاحبان جو بہت ہی معزز اور معتبر لوگ ہیں، ان کی اس چھوٹی سی ڈیمانڈ کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بہت جلد پورا کر دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔